بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء۔ ناظرین، چھٹی قسط ہے آج کے لحاظ سے وی لاگ نمبر 234 234 صفحہ نمبر ہے 274 قصص الانبیاء کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کا رائٹر ہے یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، رائٹ درج ہیں، ہم آپ کے سامنے پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا نام ہے صبور، الصبور، دا پیشنٹ، صبر و تحمل والا۔ الصبور کی صفت ہے کہ وہ انسانوں کے گناہوں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ وقت مقررہ تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ اس کی صفت رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ان کی مہلت دراز کرتا رہتا ہے۔ کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کی بنائے لا الہ است حسین۔ قال اللہ تعالی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا ان کو ان کے نبی نے نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ آوے تم کو ایک صندوق جس میں دل جمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی اس چیز سے کہ چھوڑ گئی ہے موسیٰ و ہارون کی اولاد، اٹھا لاویں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ خبر ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون کا امامہ تھا، اور وہ ترنجبین جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے میدان طیہ میں اترتی تھی، جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے، اور وہ تختیاں تورات کی شکستہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑ دی تھی، وہ بھی اس تابوت کے اندر تھیں۔ یہ حالات تمام کتاب قصص الانبیاء میں موجود ہیں اور انہوں نے تورات سے نقل کیے ہیں۔ بس تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جنگ جب پیش آتی، اس کو سردار کے آگے لے جاتے اور پھر حملہ دشمن پر کرتے تو اس وقت اس کو اپنے آگے دھر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق ان سے چھین لیا گیا اور وہ غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا، وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا اس پر بلائیں نازل ہوئیں، شہر ویران ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک نے لڑکا جنا، دوسری نے نہیں جنا۔ لڑکے والی نے اس سے کہا کہ تم نے ایک لڑکا بھی نہ جنا،
اس نے کہا اے بیوی اللہ تعالیٰ کسی کو بے مانگے فرزند دیتا ہے اور کسی کو مانگے سے نہیں دیتا، اور میں تو اس درگاہ سے امید رکھتی ہوں، امیدوار ہوں کہ تم کو بے مانگے اس نے لڑکا دیا، مجھ کو بھی دے گا۔ پس دل گیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور ایک فرزند اس کو عنایت کر دیا، اور پھر اس کے والد نے اس فرزند کا نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ مخلوق کے خدا کو راہ حق دکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کریں، اور تاکہ دنیا سے گمراہ لوگوں کا خاتمہ ہو۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا بیان حضرت شمویل علیہ السلام کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ ادو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجد میں جا کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین فرمائے ساتھیوں سے، ادا کرو پر جلال سجدے، ہے تیغ و خنجر تبر کا سایہ، کہاں ہمارا خدا نہیں ہے۔ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔